صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی آیات میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی اور انہوں نے قوم کے سامنے وہ تورات پیش کی. تو لوگوں نے کہا ہمیں کس طرح یقین آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے 40 دن آپ ہم سے غائب رہے، طور پہاڑ پر رہے، وہیں آپ نے یہ کتاب نکلی ہو یا کسی انسان سے آپ نے سیکھ لیا ہو اور لا کر ہمارے سامنے پیش کر دی ہو. ہمیں اس بات کا کس طرح یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم میں سے 70 افراد منتخب کر کے طور پر لے آؤ، ہم شہادت دے دیں گے، ہم بتا دیں گے کہ ہماری دی ہوئی کتاب ہے، ان کو اطمینان ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چھانٹ کر منتخب کر کے طور پر لے گئے. وہاں پر ایک غیبی آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، موسیٰ کو میں نے یہ کتاب دی ہے جس میں تمہاری ہدایت ہے، تمہارے لیے خیر ہے، اس پر عمل کرو. اس وقت وہ خاموش رہے. جب آواز بند ہو گئی پھر انہوں نے گستاخی کی اور کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ ہی بول رہا ہے؟ ہو سکتا ہے پہاڑ کے پیچھے کچھ چھپا رکھا ہو، کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہو، وہ بول رہا ہو. اللہ کو غضب آیا اور یہ 70 آدمی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیے. آسمان سے بجلی آئی، کڑک پیدا ہوئی، ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی کہ الہ العالمین، اب میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ میری قوم تو میرے اوپر چڑھ جائے گی، وہ یہ کہیں گی کہ 70 آدمی کو مروانے کے لیے وہاں لے گئے اور مروا دیا. قوم کے معزز لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، کیا ہمارے کسی ایک گستاخ کی وجہ سے، جاہل اور احمد کی وجہ سے آپ پوری قوم کو تباہ فرما رہے ہیں؟ الہ العالمین کو زندہ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو زندہ فرما دیا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی. ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ گزشتہ جمعرات کو آ گیا تھا. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اے اللہ، ہمارے ولی ہیں، کام بنانے والے ہیں، ہماری مغفرت کر دیجیے، ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے اور آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں. یہ تذکرہ ہے. اگلی دوسری دعا ہے آج کی آیت میں، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. یہ اس موقع پر جو دعا ہو رہی ہے ان میں سے یہ دوسری دعا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی بھی دے، وہ پھر آخرت اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی عطا کر. جیسے ہمارے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا قرآن پاک میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اسی طرح کی یہ دعا ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ. آپ لکھ دیجیے ہمارے لیے اس دنیا میں نیک حالت، لکھ دیجیے اس دنیا میں ہمارے لیے خوبی، بھلائی، وہ پھر آخرت اور آخرت میں. خلاصہ دعا کا بہت آسان ہے. اللہ ہمیں اس دنیا کی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھی بھلائی عطا کر. انا ہدنا الیک، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے. ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آپ کی طرف پلٹتے ہیں، دونوں جہاں کی بھلائی ہمیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا، ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ کا جواب کا حاصل یہ تھا، اے موسیٰ، تم رحمت کا سوال کر رہے ہو،
میری رحمت تو دنیا کی ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے، ہر چیز، ہر انسان میں، انسان تو بہت اونچی مخلوق ہوگی، دنیا کی ہر چیز، جاندار، غیر جاندار، انسان، غیر انسان، چرند پرند درند، آسمان زمین، یہ سب کیا شے، میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تم تو انسان ہو، تم تو مومن بندے ہو، اے موسیٰ آپ خود تو پیغمبر ہیں، تو آپ تو بہت بڑی چیز ہوگی، میری کائنات کی ہر چیز پر میری رحمت ہے۔ جواب یہ ہے، میرا عذاب تو بہت کم لوگوں پر واقع ہوتا ہے، اگرچہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوئے رہتے ہیں، لیکن میرا عذاب پھر بھی ہر ایک پر واقع نہیں ہوتا۔ یہ میری رحمت کی طرف سمجھا جائے، عذابی، میرا عذاب اسی کو بھی میں اس عذاب کو پہنچاتا ہوں من اشاء، جس کو چاہتا ہوں، اگرچہ تمام انسان اپنی خطاؤں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن سب پر عذاب نہیں آتا، بہت کم لوگوں پر عذاب آتا ہے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ سرکشی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، تمرد، عصیان، نافرمانی کی حدیں پار کر دیتے ہیں، ان میں سے جن کو چاہتا ہوں میں یہ عذاب پہنچاتا ہوں، ورنہ تو عام طور سے لوگ تو بچے ہی رہتے ہیں۔ میری رحمت ہی ہے، یہ کیسے؟ وسعت رحمتی ورحمتی وسعت، میری رحمت کشادہ ہے، وسیع ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، کل شیء، ہر چیز کا۔ یہ جو مجرم ہیں، خطا کار ہیں، مستحق عذاب ہیں، ان کو عذاب نہ دینا یہ بھی تو میری رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ تو مستحق کو عذاب دیتے ہیں، میں چھوڑ رکھا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں کو، بہت سے گناہوں کو میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ دوسرا مقام پر اس طرح کی آیت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری رحمت بہت کشادہ ہے، جو مستحق عذاب ہیں ان میں سے کوئی ایک پر عذاب نہیں آتا، جس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے، بے شمار کائنات مخلوقات، ایسے ہی اس کی مخلوق میں سے رحمت، شفقت اور محبت کی بھی ایک مخلوق ہے۔ شفقت اور محبت، رحم دلی، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو رحم کو، محبت، شفقت کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 ٹکڑے کیے۔ ان للہ مئۃ رحمۃ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کر دیے، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ، رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کر رکھی۔ اسی ایک رحمت کو، اسی ایک جذبہ شفقت اور محبت کو کائنات کی ہر چیز میں پھیلایا ہے، انسانوں نے بھی، چرندوں نے بھی، پرندوں نے بھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور اپنے بچوں کو کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے پٹرے پر، اور کیا کہتا بچیا پر، فلاں پر، چھوٹے چھوٹے جانور، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے آپ نے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، تو انسان آپس میں جو پیار ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو اپنے باپ سے، ایسے جانوروں میں آپس میں جو تعلق اور محبت ہے، کائنات کی ہر چیز میں جو آپس میں تعلق ہے، وہ ایک محبت کا حصہ ہے۔ 99 ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کر رکھی ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کائنات میں جو بکھیر دی ہے رحمت، شفقت، محبت، اس کو واپس کھینچ لے گا، اس ایک حصے رحمت کو واپس لے لے گا، اور ان 99 سال واپس چھوڑ کر 100 کر دے گا۔ اسی وجہ سے کل قیامت میں کوئی انسان کسی کا کچھ کام نہیں ہے، کیوں نہیں ہے کہ آپس میں کام کیوں آتے تھے؟ محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبت واپس کھینچ لیا انسان میں سے، تو اب باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا۔ قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بہت آسان سی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو کہ انسان جو ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، باپ بیٹے کے کام آ رہا ہے، بیوی شوہر کے کام آ رہی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، کیوں ہے؟ 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس روک کر رکھی، ایک جو رحمت بھیجی تھی اس کے اثرات کی وجہ سے۔ اب اس رحمت کو اللہ نے واپس کھینچ لیا، تو آپ اس کو کیا تعلق ہوگا، کیا محبت رہی، کیا دل جوئی رہی، کسی کچھ نہیں رہی۔
اس میں کوئی کسی کا کام نہیں ہے، سب بھاگیں گے دوسرے سے، میرا کام بنے دوسرے جائے وہ ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ان 99 کے ساتھ اس ایک کو بھی جوڑ کر 100 کریں گے۔ کیوں؟ فَبِهَا أَرْحَمُ عِبَادِي، بس ان 100 حصوں کے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا جو میرے پاس آئے۔ 99 پہلے سے روک رکھی ہے اللہ تعالیٰ، 100 پورا کر کے اب میں اپنے بندوں کا حساب دوں گا، کتاب دوں گا، جزا و سزا کا فیصلہ کروں گا۔ تو جس خدا میں 100 رحمتیں ہوں، ایک رحمت کا حصہ یہ ہے کہ ساری دنیا آپس میں ایک دوسرے کا کام آ رہی ہے۔ جس خدا کے پاس ایسی 100 رحمتیں ہوں، وہ اپنے بندوں کو کتنا کام آئے گا، کتنا خیال کرنا ہے، کتنی نرمی کرنا ہے۔ اسی کہہ رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، رحمت کے 2 حصے ہیں، ایک دنیاوی رحمت کہ آپ گناہ کریں، معصیت کریں، بڑے بڑے پاپ کریں، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا، کافر کو خوراک دی جا رہی ہے، مسلمان کو بھی دی جا رہی ہے، بزرگوں کو بھی اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک رحمت ہے جو رحمت عامہ ہے سب کے لیے۔ ایک رحمت خاصہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے جن میں یہ صفات ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، بس میں ضرور لکھ دوں گا وہ رحمت ان لوگوں کے لیے یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب صفات سن لیں، دنیا میں رحمت اللہ کی عام ہے، کافر مسلم سب کے لیے، لیکن آخرت میں سب کے لیے نہیں۔ آخرت میں صرف ان لوگوں کے لیے جن میں یہ خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، الذین یتقون، اللہ سے خوف کرتے ہیں، تقوی، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے احکام پر یقین کرتے ہیں۔ 3 صفات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 نیچے سے لے کے پہلے ایمان، ایمان کے بغیر کوئی نیکی کام نہیں آتا، اس لیے فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ نمبر 2 وہ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مال آدمی کی کمزوری ہے، لیکن اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے انسان کے دل میں، تو اللہ کے حکم پر اپنا مال بھی لٹا گا، صدقہ بھی کرے گا، خیرات بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، غریبوں کی مدد بھی کرے گا۔ کیوں کر رہا ہے؟ ورنہ تو مال اور درہم مال سب اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کا خرچ کر رہا ہے۔ اور آگے چل کر یتقون، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ یتقون، تو تقویٰ، زکوٰۃ دینا، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنا، یہ ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت میں رحمت خاصہ ملنے والی ہے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے آخرت کی رحمت تو اسے لوگوں کو ملے گی، لیکن دنیا میں میری رحمت سب کے لیے عام ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ بدل وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی امی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا خاص وصف ہے، نبی امی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ رسول اور نبی میں اصطلاحی اعتبار سے، علمی اعتبار سے فرق ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی ہو، نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، نیا دین نہ دیا گیا ہو، بلکہ اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی باتوں کو آگے بڑھا جائے۔ تو ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ یاد رکھو ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ یہ علمی اصطلاح کا فرق ہے۔ بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو اس رسول پر جو نبی امی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اشارہ کر دیا یہود کو، نصارہ، کہ تم لوگ بھی صاحب کتاب، تورات، انجیل، آسمانی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن اب محمد رسول اللہ کے دنیا میں آنے کے بعد اتنے سے کام نہیں چلے گا، اس نبی امی پر بھی ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان اللہ کے معتبر ہے۔ الذین یتبعون الرسول، سلسلہ جوڑنا، آخرت کی رحمت کس کو ملنے والی ہے؟ جو ہمارے رسول نبی امی پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اگر تورات والے زکوٰۃ بھی دیں، تورات والے تورات پر ایمان بھی لائیں اور وہ اللہ کا خوف بھی کرتے ہوں، لیکن آخری نبی کو نبی تسلیم نہ کریں، ان کو رحمت خاصہ نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن بیچ میں ہمارے نبی کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ اس بنانے کے لیے کہ اس زمانے کے اہل کتاب
اگر تم اپنے نبی پر ایمان رکھنے کے ساتھ محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو تو رحمت خاصت میں نہیں ملے گی۔ پھر ہمارے نبی کا تعامل کروایا، اس نشانی بنائی جو ایمان لاتے ہیں، الذین یتبعون جو پیروی کرتے ہیں ان لوگ اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ امی کا مطلب امن سے بنا ہوا لفظ، امن کا معنی ہے ماں۔ بچہ جیسا پیدا ہوا ویسے کو ویسے اس نے کسی باہر کے استاد سے سیکھا نہیں، کسی سے پڑھائی نہیں سیکھی، لکھائی نہیں سیکھی، عربی زبان میں اس کو امی کہتے ہیں۔ ایسا جیسا ماں سے نکلا ہوا، ماں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ لکھائی جاتا ہے نہ پڑھائی جاتا ہے، تو عرب والے ایسا آدمی کو امی کہا کرتے تھے۔ ہمارے نبی بھی امی ہے، انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، اور یہ ہمارے نبی کے حق میں ایک فضیلت کی چیز ہے کہ تھے بے پڑھے لکھے لیکن دنیا بھر کے علوم ان سے جاری ہوئے، یہ ان کی رسالت کی نبوت کی دلیل ہے۔ ان پڑھ آدمی اور علوم ایسا رہا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے جھک جائے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو القا ہوتا ہے، وہی آتی ہے ان پر۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے پڑھتے تو بار بار شاگرد کہتے بڑا استاد، اس کا استاد بڑا ماہر، تبھی انہوں نے ایسا آدمی تیار کر دی۔ تو اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے، اگر وہ پڑھتے کسی کے یہاں جاتے بڑے بڑے دارالعلوم میں مدارس میں سے پڑھتے تو یہ لوگ بھی کہتے بڑا اچھا مدرسے سے پڑھ کر آیا، بڑا اچھا استاد مل گیا، اتنا ماہر ہو گیا، اس لیے ان پڑھ رکھا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود ایسے علوم ان پر اتریں گے کہ لوگ دانتوں کے نیچے ان کی دبا کر رہتے ہیں۔ ویسا آدمی جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں اور علم اس قدر۔ الذی یجدونہ مکتوبا جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے یہاں تورات اور انجیل۔ یہ صفات چلتی کہ رسول نبی امی کون ہے؟ وہی جس کو یہ لوگ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی تورات میں اور انجیل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا حلیہ، آپ کتنی عمر میں نبی بنیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، پھر کہاں کے لیے ہجرت کریں گے، آپ کے اندر کیا کیا خوبی ہوں گی، یہ سب تفصیل سے تورات میں اور انجیل میں زبور میں لکھا ہوا ہے، سب تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ پہلے دوسرے پارے میں آیت آ چکی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات اور انجیل، وہ محمد رسول اللہ کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یا عبداللہ علیہ الرحمٰن فلاں اپنی اولاد کو نہیں جانتا، تو محمد رسول اللہ کو ان صفات کے ذریعے وہ ایسے پہچان لیتے ہیں واقعی یہ وہی نبی جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا قصہ سنا ہوگا، بڑی تفصیل سے سنا ہوگا۔ ان کا جو واقعہ ہے اور انہوں نے ایمان قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہی نشانیوں کی روشنی میں جو انہوں نے اپنے شیخ سے ہی کہہ دی، اپنے مولوی سے بھی تھی۔ قصہ تو تفصیلی ہے، اس میں 2-3 منٹ خلاصہ اس کا سنا۔ حضرت سلمان فارسی نے خود اپنا واقعہ سنا، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں واقعہ تفصیل سے، تفصیل کی کتابوں میں بھی ہے کہ ان کے والد صاحب آگ پرست تھے، آگ پوجنے والے۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت سلمان جن کا بعد میں نام ہوا ہے۔ ان کو ان سے بہت محبت تھی، اور محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے اپنے بیٹے کو، کہیں ایسے نہ ہو کہ گم ہو جائے، کھو جائے کہیں۔ پیار محبت میں گھر میں ہی رکھتے تھے، ہر وقت گھر میں رکھتے۔ باری ہونے کے قریب پہنچے، ان کے والد صاحب زمیندار تھے، کھیتی باڑی خود کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ گھر کا کام چل رہا تھا، تعمیر ہو رہا تھا گھر، والد صاحب اپنے گھر کی مشغولی کی وجہ سے کھیت پر نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آج تم چلے جاؤ کھیت پر، اور دیکھو دھیان رکھنا کہ اور مت چلے جانا، کھیت پر جاؤ تھوڑا بہت دیکھ بھال کر کے واپس آ جاؤ۔ اگر تم نہیں آئے تو تمہارے نہ آنے کی فکر مجھے اپنے کھیتوں سے زیادہ ہوگی، مجھے کھیتوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوگی، تمہارے نہ آنے سے مجھے صدمہ ہوگا اور مجھے پریشانی ہوگی، اس لیے وقت پر آ کر۔ سلمان چلے گئے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں جب نکل کر جا رہا تھا، پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا ہوں تو گلی کوچوں میں مجھے عیسائیوں کے گرجا گھر عبادت خانے نظر آئے، تو میں نے دیکھا ایک عبادت خانے میں کچھ عیسائی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دیر تک کھڑا دیکھتا رہا، اور میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ ہم آگ پوچھتے ہیں، آگ جلائے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ابھی کچھ جھک رہے ہیں، رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ اور یوں فطری طور پر میرے اندر کھنچاؤ پیدا ہوا اور میں عبادت خانے میں چلا گیا۔
اور صبح شام تک وہیں رہا، کھیت پر گئے نہیں۔ اور ادھر والد صاحب نے آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا، جب لیٹ ہو گیا تو 4 بجے 3 بجے آ جانا چاہیے شام کو، واپس ہو نہیں آئے، آدمی ڈھونڈنے کے لیے جاؤ ڈھونڈ کر آؤ، پریشان۔ جب سورج ڈوبنے کے قریب آیا تو پھر میں وہاں عبادت خانے سے باہر نکلا اور میں نے ان سے پوچھا عیسائی لوگوں سے کہ اگر مجھے یہ دین سیکھنا ہو تو تمہارا مرکز کہاں ہے؟ جیسے دعوت و تبلیغ کے لیے مرکز جانا کا نظام دیا، تو تمہاری جو یہ عبادت کا طریقہ ہے، تمہارا جو یہ دین ہے، اس کا مرکز کہاں ہے؟ مجھے وہاں جانا ہے۔ تو ان کا ہمارا مرکز اور بڑا آدمی ہے ملک شام، تم اگر دین سیکھنا ہو کبھی وہاں چلے جاؤ۔ یہ پوچھ کر میں اپنے گھر آ گیا، وہاں دیکھا کہ والد صاحب حیران ہیں، پریشان ہیں، اور انہوں نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی کے ساتھ، میں نے تم سے پہلے ہی کہا کہ ادھر کہیں مت جانا، تو آ جانا، تمہاری فکر مجھے زیادہ رہے گی بمقابلے زمین کے۔ اس کے بعد ابا نے پوچھا کہاں گئے؟ میں نے کہا میں تو عیسائیوں کی عبادت خانے میں تھا، اور ان کی عبادت کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے دل نے بات مانی ہے کہ ہمارے دین سے بہتر ان کا دین ہے۔ ابا نے سمجھا نہیں، غلط ہے، ان کے دین کی کوئی حقیقت نہیں، اصل تو ہمارا ہی دین ہے، یہ سمجھائے کر، لیکن میرے دل نے نہیں مانا، اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کا دین ہی اچھا ہے، ان کا دین ہی اچھا ہے۔ تو ابا کو خطرہ ہو گیا کہ یہ بے راہ ہو جائے گا اور ہمارے دین سے باغی ہو جائے گا، میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی، گھر میں بند کر دی، باہر نہیں ڈال دی، بددین ہو جائے گا۔ میں نے کسی ذریعے ان عیسائیوں سے کہلوا دیا کہ ملک شام کا اگر کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کر دیا، میں کسی بھی طرح نکل کر ان کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں۔ کوئی قافلہ آیا ہوگا تجارت کی غرض سے، ان عیسائی عابدوں نے کہلوا دیا کہ آ گیا ہے یہ قافلہ، 2-4 دن یہاں کام کریں گے، تجارت کریں، کمائیں گے، واپس جائیں گے، تو بڑا نظام کرو۔ جب واپسی کا دن ہوا تو پھر انہوں نے اطلاع کروائی آج وہ قافلہ جانے والا ہے، ان کے شام کا ٹھکانا آنا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے کسی طرح اپنی زنجیر اور بیڑیاں توڑی، اور بیڑیاں توڑ تاڑ کے ان قافلوں کے ساتھ شریک ہو گیا اور ان کے شام پہنچ گئے۔ وہاں جا کر میں نے معلومات کی کہ یہاں سب سے بڑا عیسائی مذہب کا جانکار کون ہے؟ تو لوگوں نے اسقف، ایک پادری تھا اس کا نام بتایا، اسقف بہت بڑا عالم ہے، عیسائی مذہب کا جاننے والا ہے، فلاں عبادت خانے میں رہتا تھا، وہاں چلا گیا۔ اس کے ساتھ میں نے ایک مدت گزاری، لیکن وہ آدمی خراب تھا، سلمان کہتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی تلقین کرتا تھا، اور جو کچھ وہ صدقہ خیرات کرتے تھے سب کو ذخیرہ کر لیتا تھا، غریبوں میں فقیروں میں بانٹتا نہیں تھا، بے عمل آدمی۔ اس کا انتقال ہوا تو سارے ملک شام کے عیسائی امڑ پڑے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، دفنانے کے لیے۔ تو میں نے سب کے سامنے کہا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، تم کیوں آئے اس کے جنازے میں، کیوں آئے تو دفن کرنے کے لیے، یہ تو دفن کرنے کا قابل بھی نہیں۔ لوگوں نے ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں یہ تم کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے کہا کرتا تھا، جو کچھ تم دیتے تھے اس کو خرچ نہیں کیا، اس نے سب ذخیرہ کر دیا، اور تمہیں یقین آتا ہو چلو میرے ساتھ میں تمہیں دکھاؤں، تو لوگوں کا چل دکھاؤ، تو گئے تو 7 بڑے بڑے مٹکے سونے چاندی سے بنے، یہ تمہارا صدقہ ہے جو اس نے خرچ نہیں کیا، ذخیرہ کر کے رکھا۔ تو ان لوگوں کو ان سے اتنی نفرت ہوئی کہ دفنانے کے بجائے سولی پر اس کو لٹکا دیا، اسقف کو، اپنے مولانا صاحب کو، اور پتھر مار مار اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے بے طرح کر کے فضا میں کیا، اتنا مار پتھر اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کسی نیک اور دیندار آدمی کو اس کی جگہ پر لائے، اس گرجا گھر میں عبادت خانے میں، میں اس کے ساتھ بھی رہنے لگا، اور وہ اچھا آدمی تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے کسی بے نمازی کو، مراد بے ایمان، جس کے پاس ایمان ہو، کسی بے نمازی کو نہیں دیکھا کہ وہ آخرت کا اتنا فکر مند ہو اتنا وہ فکر مند ہے، تو بغیر ایمان والا، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت کی قدر، آخرت کی فکر اس کو اس قدر کہ میں کسی کو ایسے نہیں دیکھا، یعنی ان کے مذہب کے اعتبار سے ایک اچھا آدمی۔ ایک مدت میں ان کے ساتھ رہا، انہوں نے میری تربیت کی، مجھے سکھلایا۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں جس دین کی طرف میں نکلا تھا ابھی وہ پورا نہیں ہوا ہے، اور آپ کا وقت پورا ہو رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ میرے لیے کچھ تو راہ بتائیے کہ میں کہاں جاؤں آگے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو عیسائی مذہب کا بہت ماہر ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اور تمہیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تم عمولیت چلے جانا، یہ ملک شام کا ہی نہیں، عمولی نہیں، موصل چلے جانا، یہ موصل عراق میں ہے، موصل چلے جانا، وہاں فلاں آدمی ہے وہ بہت ماہر ہے اس کا۔ میں رخصت ہو کر وہاں سے وہاں چلا گیا، اس کی صحبت میں رہنے لگا، فائدہ ہوا مجھے، اور وہ بھی دیندار آدمی تھا، اس کا بھی آخری وقت آ گیا، بڑی عمر میں پہنچ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کے انتقال کے بعد مجھے کہاں جانا چاہیے، میں کس سے فائدہ اٹھاؤں؟ تو انہوں نے مجھے عمولیہ بھیج دیا، پھر وہاں سے نصیبین چلے گئے،
ملک در ملک گھومتے پھرتے جا رہے ہیں۔ آخری جو پادری تھا جن کی صحبت میں حضرت سلمان فارسی رہا، ان کا جب انتقال کا وقت ہے ان سے پوچھا، یہی مجھے اصل سنانا آپ کو کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ انہوں نے جو بات کی انہوں نے یہ کہی کہ اب دنیا میں کوئی عیسائی مذہب کا زیادہ جانکار نہیں ہے، بس کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر کچھ عمل کر رہے ہیں، حقیقت سے واقف لوگ نہیں ہیں، اور تم اب کسی کے پاس پہنچ جانا، اگر تم سے ہو سکے تو عرب پہنچ جانا، اسی طریقے سے عرب پہنچ جاؤ، آخری نبی کے آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ وہ کتنا واقف رہو، آخری نبی آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ البتہ میں تمہیں کچھ نشانی بتا رہا ہوں، ان کو دیکھ لینا۔ یہ چیزوں ابو مکتوب فی التوراۃ، تورات میں لکھا ہوا بات کو بتا رہا ہوں کہ جس جگہ وہ ہجرت کر کے جائے گا اس کی ہجرت کی جو زمین ہوگی وہ دو طرف سے پتھریلی ہوگی۔ یہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ میں دو جانب نوکیلے پتھر ہیں، وہاں آدمی پیدل بھی نہیں چل سکتا، گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں چل سکتے، قدرتی طور پر ایسے نوکیلے پتھر نکلے ہوں دو جانب۔ اسی لیے جب خندق کھودی تھی تو ایک جانب کھودی تھی، پورے چار طرف نہیں کھودی خندق، اس لیے دو جانب سے دشمن کا کوئی ڈر ہی نہیں، اور دوسری طرف پہاڑ ایک صرف رہ جاتی ہے، اس صرف میں خندق کھودی تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو ایک نشانی انہوں نے بتائی کہ جس زمین کو وہ نبی ہجرت کر کے آئیں گے وہ زمین ایسی ہوگی کہ اس کی دو جانب یعنی پتھریلی علاقہ ہوگا۔ دوسری نشانی انہوں نے بتائی کہ اس زمین میں کھجور کے باغات بہت ہوں گے، مدینہ منورہ باغات ہیں۔ جب تمہاری ملاقات ہو جائے تو تین نشانی اور ڈھونڈو کہ وہ نبی جو آخری ہوگا وہ ہدیے کا مال کھائے گا، نمبر دو صدقہ قبول نہیں کھائے گا، صدقہ قبول کر لے کے کھایا جائے گا، اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے دونوں کانوں کے پیچھے یہاں مہر نبوت ہوگی۔ یہ تلاش کر لیں، اگر یہ نشانیاں مل جائیں تو وہ آخری نبی ہے، بس ان کی عقیدت میں تم داخل ہو جانا، وہ آخری نجات کا زینہ ہے۔ یہ انہوں نے کہا، وہ دنیا سے چلے رخصت ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے وہاں گائے بکری وغیرہ خرید لی اور ان کو پالنا اور اس نے شروع کیا، جب کبھی موقع ہوگا چلے گئے عرب کا ایک قافلہ وہاں پہنچا، ان سے میں نے بات کی کہ میں تمہارے ساتھ مل کے عرب چلوں گا، اور اس کی اجرت میں میری ساری بکریاں اور یہ بھیڑ اور یہ گائے تمہیں دے دوں، مجھے کسی طرح کے ساتھ لے چلے۔ لوگوں کا بہت اچھی بات، چلو وہ تو تجارت کرنے کے لیے قافلہ آیا تو تجارت ہو گئی ہے، چلو ہم تمہیں عرب پہنچا دیں گے، تمہاری جتنی بکریاں ہیں گائے ہیں بھیڑ ہیں یہ سب مجھے دے دیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو ان قافلہ والوں نے ان کے ساتھ دھوکے کا کام کیا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیے۔ یہ غلام تھوڑے آزاد آدمی تھے، لیکن غلام بتا کر کہ میرا غلام نے بنا اس طرح کر کے اس کو کسی کا ہاتھ بھیج دی، ایک یہودی کا ہاتھ۔ اس یہودی کا رشتہ دار تھا مدینہ منورہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب بنا، چچا زاد بھائی تو وہ ملاقات کے لیے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا لڑکا ہے، کام کاج بہت اچھا کرتا ہے، بڑا جانکار ہے، فنکار ہے، وہ کب مجھے بھیج دیں۔ اب مدینے کے یہود نے ان کو خرید لیا اور اس طرح وہ مدینے میں پہنچ گئے۔ بنو قریظہ کا آدمی تھا جس کا غلام بنے حضرت سلمان فارسی، یہ آئے مدینے میں، اب وہ کھانا کمانا باہر کام کرنا شروع ہو گیا، انتظار رہتا تھا رسول اللہ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں جیسے ہی میں نے مدینے میں قدم رکھا تو پہلی نشانی مجھے نظر آتی ہے کہ دو طرف یہاں پتھریلی علاقہ موجود، پھر اندر گھسا تو باغات نظر آئے، پھر میرے دل کو تصویر کی ضروری یہی وہ جگہ ہے۔ دو نشانیوں کی، ایک دن میں کھجور پر کام کر رہا تھا، میرے مالک کا چچا زاد بھائی رشتہ دار آیا، اس نے کہا دیکھو فلاں قبیلہ والوں یہ قبا کے لوگ تھے، کیسے پیر مخانہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، مکے سے کوئی آدمی ہجرت کر کے آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو مجھے اتنی بے چینی ہوئی بات سن کر میں گرا ہوتا ہوا، چونکہ لمبی مدت سے انتظار ہے آخری نبی کا، تو میں گاڑی کی تابی سے نیچے اترا اور میں نے اپنے آقا سے کہا کیا بات ہے، کیا بات چل رہی ہے؟ اس نے مجھے ایک تمہاری بات مجھے کیا لکھتا اپنا کام کر، تو میں واپس اپنے کام میں لگ گیا، لیکن بہرحال دن میں ایک طرف پیدا ہو گئی، لگتا ہے وہ آخری نبی آ چکے ہیں، دو نشانی مجھے پہلے مل گئی، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو شام کو جب میری چھٹی ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں اپنے پلے میں باندھی اور قبا پہنچ گئے، مدینے سے باہر ہی قبا پہنچ گئے، لوگوں کو جنگا ٹاؤن لگا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، میں نے اجازت چاہیے اور میں حضور کے پاس پہنچ گئے، اور میں نے ان پلے میں بندی ہوئی چیزیں آپ کے لیے دی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے میری طرف سے، آپ قبول کر لیجیے۔ فرمایا ہم نہیں کھایا کرتے، حضور فرمایا صدقہ اللہ کے نبی نہیں کھایا کرتے، البتہ تم دے تو یہ ہمارے ساتھ ہی کھا لیں گے۔ تو
تو میں نے کہا کہ یہ ایک نشانی پوری ہوئی، وہ صدقہ نہیں کھائے۔ پھر میں نے محنت مزدوری کی 10-12-15 دن، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ آ چکے ہیں۔ پھر کچھ کھجوریں میں نے جمع کی اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، ان کو قبول فرمائیں۔ تو آپ نے شوق سے قبول فرمایا، خود بھی کھایا، اپنے ساتھی کو کھلایا۔ یوں دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ پھر میں چلا ہے اب تیسری نشانی کا انتظار، اور وہ ہے دونوں کاموں کے بیچ میں یہاں پر مہر نبوت دے گئی۔ جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں تشریف لے گئے، تو سلمان کہتے ہیں کہ میں بھی اکٹھا ہو کے بھیڑ میں بھی چلا گیا۔ اب میں حضور کے آگے اور پیچھے، ابھی تک میری ایمان قبول نہیں کیا، اور چکر میں ہوں کہ کسی طرح وہ چیز نظر آ جائے جو مجھے دیکھ لی۔ تو کبھی میں آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں میں جب جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ کیا تلاش کر رہا ہے۔ تو حضور نے خود ہی چادر کو بھی فرمایا یہ دیکھو، ایسے یہ دیکھو۔ وہی جب جنت البقیع میدان میں ایسے چادر ہٹا کے دکھائی، یہ اصل میں ایک گوشت ہے جس کو ہمارے میں لہسن کہتے ہیں۔ بعض بچوں کو دیکھو یہاں لہسن بنا لہسن ہے، ایسی موٹا سا گوشت جو اوپر ہوا یہاں پر، ایسی مرغی کسی شکل میں، ایسے اونچی گوشت جیسے ہوتا ہے گوشت کا، اس میں ہر طرح کے بال بھی تھے۔ تو تعبیر کرنے والوں نے مختلف تعبیریں کی ہیں، کوئی کہتا تھا وہ کبوتر کے انڈے کی طرح تھا، کوئی کسی طرح، وہ ایک مثالیں دی گئی اس پر، یعنی کھان میں نہیں اس طرح بناوٹ تھی کہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آتا تھا کہ اس پر لکھا ہوا محمد رسول اللہ، اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ ایک نشانی تھی کہ پرانی کتابوں میں چلی آتی ہے جو آخری نبی پیدا ہوگا اس کے دونوں کانوں کے پیچھے یہاں گوشت ہوگا، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی کہ مہر نبوت بھی لائی ہوئی تھی، مہر نبوت بھی لائی ہوگی ساتھ کے ساتھ۔ تو بہرحال حضور نے دکھا دیا تو میں نے اس کو چومنا شروع کر دیا اور میرے آنسو گرنے لگے۔ سلمان کہتے ہیں اتنے لمبے انتظار کے بعد آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے، میرے آنسو گرنے لگے۔ حضور نے بلایا آ گیا کیا بات ہے کیوں رو رہے؟ اب میں نے اپنی پوری داستان سنی، میں کہاں کا رہنے والا تھا، کس طرح میں نکلا تھا، پھر کہاں کہاں میں نے در بدر ٹھوکریں کھائی ہیں، کس طرح میں مدینے میں غلام بن کر آیا ہوں آپ کے انتظار میں۔ تو حضور کو یہ قصہ اتنا پسند آیا، ہم لوگوں کو ادھر کیا سنا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو پھر دوبارہ تو قصہ سنا، سلمان سناؤ کیا قصہ ہے، اب پورا قصہ حضور سنی اس طرح، اور میں مشرف علیہ السلام ہوں۔ آگے پھر وہ قصہ ہے کہ حضور نے فرمایا تم مکاتبت کیوں نہیں کر لیتے، تم اپنے آقا سے اپنی جان کا بدل طے کیوں نہیں کر دیتے، بھائی مجھ سے پیسے لے لو مجھے آزاد کرو۔ تو ان کے غلام نے یعنی سلمان نے اپنے آقا سے بات کی، ان کا 300 پیڑ کھجور پہ لگاؤ، جب یہ بڑے ہو جائیں پھل دینے لگے اور 40 اوقیہ سونا نقد دو تو تم میری طرف سے آ جاؤ۔ بڑی مالیت کی کام کے لیے آسان نہیں ہے۔ سلمان نے کہا کہ نبی میں نے معاملہ تو طے کر دیا اپنے آقا سے، لیکن وہی کہتا ہے کہ 300 پیڑ لگاؤ گا ہمیں، اب وہ کھجور کا پیڑ 4 سال میں 5 سال میں بڑے ہوں گے، پھر وہ کھجور دینے لگیں گے، اور 40 اوقیہ چاندی یہ بدل اس نے طے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا، ارشاد فرمایا امداد کرو، مدد کرو جو کر سکتے ہو۔ تو آپ کوئی 2 پودا لا رہا، کوئی 4 پودا لا رہا، کوئی 10 لا رہا، کوئی 15 لا رہا، کھجور کے پودے چھوٹے چھوٹے 300 پودے اکٹھے ہو گئے، اور فرمایا کل تم اپنے باغ میں جہاں کوئی یہودی لگوانا چاہ رہا ہے کھڈے کھود دے، میں آؤں گا خود لگاؤں گا۔ 300 پودے خود لگائیں اپنے ہاتھ سے۔ آج بھی جب زائر ہو جاتے ہیں تو وہاں گھمان والے کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، اللہ جانے وہ جگہ ہے کوئی اور جگہ، لیکن بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں سلمان فارسی کے نواس ہو گیا۔ صبح کو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو گڑھے کھدے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے ہر ایک پیڑ کو آپ نے لگایا، 299 پیڑ حضور نے لگائے۔ ان میں کرامت کہہ لیجیے، معجزہ کا کہہ لیجیے کہ ایک ہی سال میں بڑے بھی ہو گئے اور پھل دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایک سال میں کبھی پیڑ پھل نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت 300 لگے تھے، 299 حضور نے لگائے، ایک پیڑ حضرت عمر نے لگایا، وہ سوکھ گئے اور کھجور وغیرہ کچھ نہیں لگی، اور 299 میں کھجور آنی شروع ہوگی، سال بن گئی۔ حضور فرمایا کیا ہوا یہ کیوں سوکھ گیا؟ جی آپ کا ہاتھ کا نہیں عمر کا ہاتھ کا اچھا ہے، آپ کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ دوسرا لگایا، یہ بھی ایک سال میں بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، کھجور آنی شروع ہوگی، یوں 300 پیڑ ہو گیا سلمان۔ پھر کوئی صدقے میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا کہیں سے آیا تھا، حضور نے سلمان کو بلوایا، یہ 40 اوقیہ ادا کر دو۔ ان کا کہ یہ انڈا کیا ہے سے کرتا ہے، 40 اوقیہ کافی ہوتا ہے، 40 اوقیہ کافی سارا سونا ہوتا ہے، یہ اس کے سامنے کیا ایسے کرتا ہے؟ حضور فرمایا انشاءاللہ اس سے پورا ہو جائے گا، اب تو لو۔
وہ چھوٹا سا تھا لیکن وزن اللہ کے رسول کی برکت سے ایسا وہ 40 روپے پورا ہو گئے اور یوں آزاد ہو گئے اور سب سے پہلے ان کی خدمات غزوہ خندق میں سامنے آئی۔ بہرحال مجھے یہ قصہ سنا کر صرف اتنا سمجھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو نشانیاں سلمان کو معلوم ہوئی تھی ان نشانیوں کے ذریعے وہ رسول اللہ کو ایمان ہے۔ اسی کو قرآن میں مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ رسول اللہ کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ مشکات میں بھی روایت موجود ہے حضرت کعب احبار سے، یہ اسرائیلی علماء میں سے جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، نجد مکتوبا فی التوراۃ محمد رسول اللہ عصی المختار لا فضل ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، یہ نشانی سنائی کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول محمد ہوں گے، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہوں گے، وہ بہت زیادہ بد مزاج بھی نہیں ہوں گے، سختی کرنے والے نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں گے، ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولکن یعفو درگزر کر دیں گے، مغفرت کر دیا کریں گے، بدلہ نہیں دیا کریں گے۔ یہ سب تاریخ حضور کی لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان کی امت کا تعارف کروایا گیا کہ ان کی جو امت آئے گی وہ کیسی ہوگی، امت الحمادون، ان کی امت جو ہوگی وہ بہت اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی، الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ ایسے کرنے والی ہوگی۔ وہ فضا میں اذان پڑھا کریں گے، یعنی زمین پہ تو پڑھیں گے پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے، جہاز میں پہنچ جائیں گے حج کے سفر میں، وہاں بھی نماز پڑھیں گے، وہاں بھی اذان دیں گے، ایسی امت پیدا ہونے والی ہے۔ نصف ساعت تک وہ اپنی ازار اور انگی باندھا کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ سارا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں موجود تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ جو اتباع کرے اس رسول کی جو ان پڑھ ہوگا اور جس کو جو اپنی تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ وہ لکھا ہوا پاتے نشانی ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل، اور نشانی یأمرہم بالمعروف، جو ان کو حکم دے گا بھلائیوں کا۔ اب بھلائیاں کتنی ہیں، بے شمار ہیں، جو رسول اللہ نے پوری زندگی بیان کی۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ رسول ان کو روکے گا برائیوں سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ رسول ان کے لیے حلال کرے گا تمام پاکیزہ چیزوں کو۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کر دے گا ان کے لیے تمام گندی اور ناپاک چیزوں کو، خون ہے، مردار ہے، شراب ہے، یہ سب ناپاک ہے، وہ رسول ان کو حرام کرے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور ہٹا دے گا ان کے اوپر سے، دور کر دے گا ان کے اوپر سے، إِصْرَهُمْ ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ اور توق کو، زنجیروں کو، قیدوں کو۔ اسر کیا بوجھ، بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا جاتا ہے آخری نبی جب آئے گا، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے جو لوگ محمد رسول اللہ کا دین قبول کریں گے، وہ محمد رسول اللہ ان کو اوپر سے بوجھوں کو ہٹا دیں۔ بوجھ کیا ہے؟ بڑے مشقت والے احکام، مثلا یہود اور نصارہ پر ان کو اہل کتاب اللہ کا یہ سب حکم موجود تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو قینچی سے ہی کترا جائے گا، ایسے سب حکم تھا۔ دوسرا حکم یہ تھا اگر کسی سے کسی کا قتل ہو گیا تو معافی کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے قصاص سے۔ اور ہمارے دین میں کیا ہے، تو مقتول کے جو ورثہ ہے اگر وہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو خون کے بدلے میں دیت دے سکتے ہیں۔ یہ بھی آیت ہے اہل کتاب میں نہیں، ان کے یہاں یہ قاتل کو بہرحال قتل بھی کرنا پڑے گا، چاہے وہ توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، اور مقتول جو مارا گیا اس کے وارث کو معاف کرنا چاہیں تو بھی معاف نہیں ہوگا، جواب میں قتل ہی کرنا پڑے گا۔ ایسے سب احکام ہیں۔ ایسے اگر کوئی کبیرہ گناہ کرے گا تو بنی اسرائیل میں ان کے دروازوں پر صبح لکھا ہوا ملتا تھا اس آدمی نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، یہ وہ بوجھ سمجھ رہے۔ تو اللہ کے رسول آئیں گے، ان کی شریعت اتنی آسان اور نرم ہوگی کہ یہ سب احکام ختم ہو جائیں گے۔ رات کو گناہ کرو، صبح دروازے کو لکھا ہوا نہیں ملے گا، اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ ہم میں کتنے ہیں جن کو اوپر ڈال رکھا پتا نہیں، اگر کھول دے تو اکثر لوگ ہمارے پاس بیٹھ کے لگا نہیں کرتے، یہاں دیدہ سمجھ رہے ایسا آدمی اللہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ناپاک ہو جائے کپڑا پانی سے دھو، 3 مرتبہ رگڑو، نیچے پاک ہو جائے، کپڑا کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے کسی کا قتل ہو جائے توبہ کرو، اللہ کے حضور میں اللہ معاف کر دیں گے۔ مقتول چاہے مقتول کے ورثہ چاہے وہ معاف کر دیں، بدلہ لے چاہے خون کر مال کر دے وہ لے، تو آسانی در آسانی۔ اس لیے رسول اللہ کا فرمان الدین یسر، دین اسلام بڑا آسان ہے، اس میں ایسی سختیاں نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل کے یہاں۔ تو
تو ان کو کہا جا رہا ہے وہ آخری نبی ان یہودیوں کے اوپر سے ان کے بوجھ کو اتارے، والاغلال قیدوں کو زنجیروں کو دور کر دے، التی کانت علیہم جو ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی، فالذین آمنوا بھی، اب خلاصہ فالذین آمنوا بھی، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، وعزروہ اور جنہوں نے اس نبی کی توقیر کی، تعظیم، جنہوں نے اس نبی کی توقیر کی، عظمت کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی اور اس نور کی پیروی کی، الذی انزل معہ جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن کریم۔ تو جو اس نبی پر ایمان لائے، نبی سے محبت کریں، نبی کی مدد کریں، نبی پر اترنے والے نور کی اتباع کریں قرآن کی، اولئک هم المفلحون یہی لوگ اصل کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ تو ضمن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہاں یہ بات چھڑ گئی، اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق کروا دیا۔ پھر رسول اللہ کے ذریعے اعلان عام کروایا جا رہا اپنی نبوت کا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ آپ فرما دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ عرب عجم سب کے لیے پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ علاقائی ہوتے تھے، علاقائی، یہ اس گاؤں کا نبی ہے، اس قبیلے کا نبی ہے، اس خاندان کا نبی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجیں گے، جنات کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی، زندوں اور مردوں سب کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجیں گے۔ وہی اعلان عام کروایا، قل فرما دیجیے یا ایھا الناس اے لوگوں انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہے۔ کون ہے اللہ؟ اس کا تعلق الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین، جس کی بادشاہت اور حکومت آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس رسول پر جو نبی امی ہے، یہاں بھی وہی وصف ہے، وہی صفت ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے اس رسول پر، النبی الامی جو نبی امی ہے، ایسا نبی ہے جو ان پڑھ ہے، الذی یؤمن باللہ جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ نبی خود بھی ان باتوں پر یقین کرتا ہے جو تمہیں کہے گا، وکلماتہ جو خود بھی اللہ پر اور اس کی کلمات اللہ کی باتوں پر یقین کرتا ہے، واتبعوہ اور اس نبی کی اتباع کرو۔ دو باتیں ساتھ ساتھ آ رہی، دھیان کر رہے ہیں، اوپر کی آیت میں بھی یہاں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، واتبعوہ اور رسول کی اتباع کرو، صرف ایمان لانا کافی نہیں، اتباع بھی کرو۔ اور تیسرے پارے میں چلے جائیں، دو سے بتائیے، اطاعت اور اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں اتباع کا حکم ہے، پھر آگے چل کر آیا واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں اصل میں افعال کی نقل کو، جیسے جیسے وہ کرے ایسے ایسے کرتے رہیں، نقل فعل کو اتباع کہتے ہیں، اور قول کو پورا کرنا، جو وہ ارشاد فرمائے، جو کچھ وہ زبان سے کہیں اس کو پورا کرنا، وہ اطاعت کہلاتا ہے۔ تو امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے دو کام مطلوب ہیں، اطاعت، قول سے جو کچھ نبی فرمائے اس کو مانو، یعنی حدیث ہے ان کو سب کو تسلیم کرو، لیکن جو حکم صادر ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے رسول اللہ کی نقل کرو، فعل جیسے وہ کر کے دکھائیں ایسے کرو، اپنی مرضی سے وہ حکم پورا نہیں کرو۔ تو اتباع کہتے ہیں فعل کی نقل، کس طرح وہ سوتے ہیں، کس طرح وہ کھاتے ہیں، کس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ واتبعوہ اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ یہ درمیان میں جو چند آیات ہیں وہ بیچ میں سے آپ حذف کیجیے، اور اوپر سے سلسلہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے سب تو، درمیان میں رسول نبی امی کا تذکرہ آ گیا، ان کی صفات کا تذکرہ آ گیا ہے، اب دوبارہ پھر بات لوٹ رہی ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
وہ بھی یعدلون، بڑی برائیاں سنی، اسرائیل ایسے تھے، بڑے ایسے تھے جو تھے، ابھی تورات آئی تو کیا کام ہم کیسے یقین کر رہے کہ اللہ کی، پھر جب اللہ نے گواہی دے دی کہنے لگا ہم کیسے مان لیں اللہ ہی بول رہا ہے، ایسا ذہن بنتا ہے انسان کو کہ بڑی اسرائیل کیسے رہیں گے۔ اللہ کے انصاف کی بات دیکھو، اللہ کا سب خراب نہیں ہے، کچھ اچھے بھی ہیں، بڑی اسرائیل میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، صاحب دل بھی ہیں، پیغمبر کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک امت ہے، کچھ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی ہدایت کرتی ہے، وہ بھی یعدلون، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف بھی کرتے ہیں۔ تعریف کی گئی، سارے بنی اسرائیل خراب نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو حق بات کو مانتے ہیں اور حق بات کو بھی دوسروں کو سکھاتے ہیں اور سچائی کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں صاحب قسمت جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے، ایک یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آخری وقت شروع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے۔ خادم میں کئی دن سے آئے نہیں تو لوگوں نے بتایا کہ بیمار ہے، آپ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے پوچھا کیا تم اپنی تورات میں میری صفات، میرے احوال کو مکمل نہیں پاتے ہو؟ ان کا کوئی صفات لکھی ہوئی نہیں، جھوٹ بول رہا۔ تو بچے کا بھی اب آپ غلط کہتے ہیں، اے پیغمبر آپ کی ساری صفات ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ تصدیق کر رہا اور وہ منع کر رہا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ تم مانتے ہو میں اللہ کے رسول؟ بچے سے بات کر رہا ہوں، 8 10 12 سال کا رہا ہوں۔ تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، آپ کیا کہتے ہیں ایمان لے آؤ؟ تو دیکھو کتنا تعجب کی بات ہے، باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اطیع محمد، اطیع محمد، ہاں ہاں محمد کی اطاعت کرو۔ خود بے ایمان ہے، کافر ہے، لیکن اپنے بیٹے کو وہ کہہ رہا ہے ہاں جو محمد کہہ رہے ہیں تو مانو۔ اس مطلب کہ دل ان کا مانتا تھا کہ رسول برحق ہے، ورنہ تو اپنے بیٹے کو کیوں کہتا کہ وہاں جاؤ؟ کیا کہہ رہا اطیع محمد، ہاں اطاعت کرو محمد۔ بچے نے کہا ہاں میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آپ جس چیز کو دعوت پیش کرتا ہوں اس کو قبول کرتا ہوں۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنی دیر اس کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آپ اپنے بھائی کی کفن دفن کی فکر کرو، اپنے بھائی کے کفن دفن کی فکر کرو۔ یہ وہ من قوم موسیٰ امۃ، کچھ لوگ ہیں جو حق بات کو مانتے ہیں، اس کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بچہ بھی ایک مثال ہے، عبداللہ ابن سلام بھی اس کی ایک مثال ہے۔ میں نے بارہا سنایا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، ایک شور ہوا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، ہجرت فرما کر آ چکے ہیں۔ تو یہود بھی، عیسائی بھی، نصرانی بھی، سب دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، دیکھ کر آئے کون ہے، نیا آدمی آتا سب جا کے لے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام پہنچے، انہوں نے حضور کو دیکھا، دیکھتے ان کے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور جا کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا۔ لیکن انہوں نے فوراً کہا اللہ نبی میں اپنی قبیلے کا، قوم کا سردار ہوں، بڑا آدمی ہوں، لیکن میری جو قوم ہے وہ بڑی جھوٹ بولنے والی ہے، ابھی آئیں گے آپ تجربہ کر لیں۔ یہ کہہ کے پردے کسی چلے گئے، دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، یہودی بھی آ رہے ہیں، فلاں بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ گئے۔ تو حضور فرمایا تم اپنے درمیان عبداللہ ابن سلام کو کیسا پاتے، کیسا آدمی ہے؟ ان کا بہت اچھا آدمی ہے، اس کا باپ بھی بہت اچھا آدمی ہے، شریف ہوں وہ شریف ہے، بہت نیک آدمی ہے، اس کا باپ بھی بڑے نیک تھے، فلاں تھے۔ حضور فرمایا اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئیں تو وہ کریں اللہ بچائے اس کو، وہاں پر ایمان کیوں لائے؟ اللہ بچائے اس کو، وہاں پر ایمان کیوں لائے؟ یہودی کہہ رہے ہیں، وہ ایسی بے عقلی کا کام نہیں کریں۔ اتنے میں عبداللہ ابن سلام باہر آئے کر کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، میں ایمان قبول کر چکا ہوں۔ فوراً زبان بدل گئی، تو کہنے لگے بہت حرامی، اس کا باپ بھی حرامی، شر قبول شر۔ تو پہلے کہہ چکا تھا میری بہت بڑی دھگاباز ہے، جھوٹ بولنے والی، فوراً زبان بدل گئی۔ تم کہنے لگے اللہ رسول دیکھیں نا کیا صورت حال ہے۔ تو ایسے کچھ مخصوص لوگ تھے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے، سارے برے نہیں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ہیں یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت کرتے ہیں دوسروں کو، وہ بھی یعدلون، اور اسی کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، تذکرہ چونکہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ امت بنا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے یہ بنی اسرائیل،
اور آپ کے علم میں یہ بات کہ بنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے تھے، ان 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بن گئے، 12 خاندان بن گئے. اس کو اللہ فرمایا وَقَدْ قَعْنَاهُمْ، ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 اسباطاً 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے امماً الگ الگ امت بنا دی، چھوٹی چھوٹی جماعت بن گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے. یہ سب واقعات پہلے بار تفصیل سے گزرے ہیں، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوا چلوں گا کہ جب فرعون غرق ہو گیا سمندر میں اور بنی اسرائیل 6 لاکھ کا مجمع آگے پار ہو گیا ہے، تو اللہ کا حکم آیا کہ اپنی یہاں ملک شام چلے جاؤ جو تمہارا اصلی وطن ہے، فلسطین اصلی وطن تھا، اور وہاں جا کر قوم عمالقہ وہاں قابض ہو چکی ہے، ان سے جہاد کرو، اللہ تمہیں تمہارا وطن واپس دے دے. یہ چل رہے ہیں. جب اللہ کا یہ حکم آئے پورے بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے بس کی نہیں ان سے لڑائی کریں، ہمارا بس کی نہیں ان سے جنگ کریں. ہاں شہر خالی ہو کر مل جائے گا تو ہم اپنے وطن میں جا کے بس جائیں. حضرت موسیٰ سے کہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام نے پوری قوم سے سمجھایا ایسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم پورا کرو. نہیں وہ بہت طاقتور ہے، فلاں ہمارے بس کی ان سے جنگ کرنا. تو پھر سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ چند لوگ تحقیق حاضر تھے جو کیسے لوگ ہیں ان سے جنگ کی جا سکتی ہے، ملک شام کی فضا کیسی ہے، لڑائی ممکن ہے کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو منتخب کیا کہ تم لوگ جاؤ تحقیق کر کر آؤ کیسا شہر ہے، کس طرح وہاں سے داخل ہونا ہے، کس طرح اسے جہاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ جائزہ لو. اور ساتھ میں یہ بھی ترتیب کر دی کہ جو کچھ تم دیکھو قوم کو مت بتانا ہے، مجھے ہی بتانا ہے. جاؤ تحقیق کرو جو کچھ ہے ہمیں بتانا، دوسروں کو بتانا. وہ کہ انہوں نے وہاں جا کے دیکھا اسرائیلی کتابوں میں روایات میں لکھا ہوا قوم عمالقہ بڑی زبردست طاقتور قوم تھی کہ جب یہ 2 قاصد وہاں گئے ہیں تحقیق حال کے لیے تو یہ جنگل میں چلے جا رہے تھے. ایک عورت تھی جو لکڑی ڈھونڈنے کے لیے جنگل نکلی ہوئی تھی، ان 2 آدمیوں کو اٹھایا اور اپنے کٹڑ باندھ کے گھر لے گئی. جب عورت ایسے تکڑی تھی تو برف سے سو گئی، وہاں جا کے گھر اٹھاتے لکڑیوں کے ساتھ. یہ اسرائیلی روایت ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ جو لمبے تگڑے طاقتور لوگ ہیں پتھروں میں انہوں نے محل بنا رکھے ہیں، وہ خود ہی ہمت آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو بتایا قوم کو بتایا کہ ہمارے پاس یہ سے جنگ کرنا وہ تو بہت طاقتور ہے. تب انہوں نے گستاخی کی تھی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. چھٹے پارے میں موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے وہاں جا کر جنگ کرو، جب ملک فتح ہو جائے تو بتا دینا وہاں کریں. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین، میں اپنا مالک ہوں اپنے بھائی کا مالک، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں تیار ہوں جہاد کے لیے، میرے بھائی تیار ہیں، ان پر تو میرا کوئی زور نہیں چلتا، میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو ایک میدان میں 40 سال تک کے لیے پریشان چھوڑ دیا. اس کو وادی تی کہتے ہیں، وادی مان جنگل اور تی مان حیرانی کا جنگل، یعنی ایک کھلے میدان میں آپ زندگی گزار رہے ہیں 40 سال تک. اور یہ روزانہ سفر کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، پورے دن چلتے ہیں، شام میں اترتے تھے تو وہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پورے دن اونٹوں کو دوڑا رہے ہیں، گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، چلنے کے لیے اپنے مقام پر جانے کے لیے، وطن جانے کے لیے. لیکن صبح چلے شام چلے چلے جو بڑی ہوتی کہا ہوتا وہی ہوتا تھا انسان. صبح چلتے تھے اپنے سامان ڈال کے اور پورے دن سفر کر رہے ہیں، شام کو گئے تو زمین ہو گئی جہاں سے چلے تھے. بڑی پریشانی ہو رہی، 40 سال ہو گئے اس طرح سرگردہ ہوتے ہوئے. اس وادی میں اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص انعامات ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ ہے. اللہ وہاں بھی کو ایسے نہیں چھوڑا بے صاحب. مثلاً یہ انعامات ہوئے کہ پورے کھلے فضا میں رہتے تھے تو سورج ہے، دھوپ ہے، تپش ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اللہ پورے دن تپتے رہتے ہیں دھوپ میں، کوئی نظام فرما دیجیے، سائے کی کچھ کر دیجیے. تو صبح سویرے بادل آ جاتے تھے، پوری قوم کے اوپر سایہ رہتا تھا. یہ اللہ کے انعام تھے. 40 سال جب جنگل میں رہیں گے وہ کپڑے جو پہن کر کے وہ پھٹیں گے. اللہ نے یہ مہربانی فرمائی 40 سال تک وہی جوڑا چل رہا، پھٹ نہیں رہا. آج بھی نہیں چلتا 40 سال تک جوڑا، جب خوب اچھے کپڑے آ رہے ہیں تو اللہ نے وہی کپڑے ان کے سلام کرتے ان پر گوسی دی، پرانا پھٹنا یہ نہیں آیا. پھر جو 40 سال پہلے بچے تھے وہ آج 40 سال کے ہو جائیں گے تو جو ہوتا رہا ان کا وہی قد کے ساتھ ساتھ لباس بڑھتا رہتا ہے. ورنہ وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو جو کرتا پہنا رکھو وہ 40 سال کا آدمی کو کیسا ہے، لیکن جیسے جیسے قد بڑھتا ہے وہ لباس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے ہیں.
ایسے ہی انہوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے، بات یہاں جنگل میں پانی کہاں سے آئے گا، نہ کنواں ہے نہ تالاب ہے نہ سمندر ہے، پانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ میں نے ایک پتھر آپ سے رکھوایا، اس پر لاٹھی مارو، بارہ چشمے جاری ہیں۔ پہلے بارے میں بھی آ چکا ہوئی استسقا موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر، یاد ہوگا یہ وہ پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنا ہے، تفسیر میں کہیں آگے۔ تو وہ پتھر اللہ تعالیٰ نے رکھوا دیا، موسیٰ اپنے ساتھ رکھو، اس بڑا کرامتی پتھر ہے، پتھر کو سمجھنا اس میں بہت کچھ قدرت ہے۔ تو وہ پتھر رکھ دیا گیا تھا، آج جب پانی کی طلب ہو رہی ہے تو اللہ فرمایا اس پتھر کو جھولے میں سے نکالو، ڈانٹی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹی ماری، اس پتھر میں سے 12 چشمے ٹوٹ گئے۔ 12 خاندان تھے، ہر ایک خاندان کے لیے طے کر دیا تمہارا چشمہ یہ، تمہارا پانی یہ، تمہارے پانی یہ، ہر ایک اس میں سے پانی پیتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے انعامات وہاں کیے۔ ایسے ہی ایک انعام یہ ہوا کہ کھانے پینے کے کوچھ نہیں، وہاں بازار نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے روزانہ خوراک اتارتا تھا، من و سلوہ جس کو کہتے ہیں، من اور سلوہ۔ تو اللہ تعالیٰ بٹیر کی شکل میں پرندہ بنا بنایا آتا تھا، وہ کھانے مل جاتا تھا۔ سلو اور من کوئی میٹھی چیز کی ترنت جبین کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اتارتے تھے ان کے لیے، تو کھانے کا نظام، پینے کا نظام، لباس کا نظام، سائے کا نظام۔ لیکن 40 سال تک اس وادی میں بھٹک رہے، یہیں سے سفر شروع کریں کہ شام کو یہیں اترے۔ اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، اسی وادی میں حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا ہے، 40 سال کا لمبا زمانہ۔ اور حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ان کی قیادت میں پھر 40 سال کو ہونے کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا ہے اور ان کا شام فتح ہوا ہے، پھر بنی اسرائیل ان کے شام پہنچے۔ تو وادی میں جو کچھ عجائبات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جبکہ ان کی قوم نے پانی طلب کی، بنی اسرائیل کا پانی۔ تو پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، کیا وحی؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماری۔ فانبجست منه، بس پھوٹ کر بہہ پڑے اس سے، 12 عینا، 12 چشمے، اس سے 12 چشمے پھوٹ کر نکل پڑے۔ قد علم كل اناس، ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے پہچان لیا، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو۔ ہر خاندان بتا دیجیے کہ تمہارا چشمہ یہاں سے پانی لے گا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر سایہ کیا بادلوں سے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر اتارا من اور سلوہ، کھانے کی چیزیں دی۔ اور یوں کہا تھا ہم نے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جا کر رہو، ان کے شام، اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں جا کر رہو، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو۔ لیکن اس شہر میں جانے کے کچھ آداب بیان کیے کہ جب ان کے شام میں جاؤ جنگ کرنے کے لیے اور فتح چاہتے ہو تو یوں کہتے ہو جانا، حِطَّةٌ مَعَفِي مَعَفِي مَعَفِي، یہ کہتے ہو جانا۔ وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ مَعَفِي، درگزر درگزر، یہ اعلان کرتے جانا، آسمان سے جانا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کا جو مین گیٹ ہے اس میں داخل ہونا جھکتے ہوئے، اکڑ کر مت جانا۔ یہ 2 صفت اختیار کر لینا، اللہ تمہارے وہ شہر فتح کرا دے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو بڑھا کر ہی دیں گے۔ نیکوکاروں کے لیے بڑھا کر دینے کا مطلب کیا؟ وہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 سے بڑھ کر دیتا ہے، وہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے ظالموں نے بدل دیا بات کو اس کے علاوہ سے کہی گئی، کیا کہا گیا تھا؟ حِطَّةٌ، کہتے ہو جانا، سجدن، جھکتے ہوئے جانا، لیکن انہوں نے 2 الٹے کام کیے۔ حِطَّةٌ کی جگہ کہہ رہے تھے حِطَّةٌ، ہمیں گیہوں چاہیے، شہر کی سیاح ہے گیہوں چاہیے، تو حِطَّةٌ معافی کہتے ہو جانا، وہ نہیں کہا حِطَّةٌ، گیہوں چاہیے۔ اور سجدن کہا تھا سجدہ کرتے ہو جانا۔ ان نااہلوں نے یہ کام کیا، اپنی سواری کو اترے اور چوتر کے پر جانے کو پکڑتے ہوئے شہر کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نااہل تھے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل دیا دوسری بات سے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر پھر آسمان سے عذاب ڈالا۔ 70,000 آدمی پر تعاون آ گیا، بیماری آ گئی، جیسے آج کل چل رہا ہے
کیا چل رہا کروڑوں لوگ میں ایسی بیماری اس وقت پھیلی اور ایک لمحے میں 70,000 آدمی سے مارے گئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب اتار دیا بما كانوا يظلمون ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے. اس اشارہ ہو رہا ہے کہ جب بھی انسان ظالم ہو جاتا ہے اپنی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر طرح طرح کے عذاب کبھی کبھی نازل فرماتا ہے. وہ بھی ان کی اصلاح کے لیے ان کی خیر خواہش کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے والوں کی توفیق عطا فرمائے.